ایک سسٹر کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کو ارریگولر پیریڈز کی شکایت ہے، تو وہ حیض اور استحاضہ کے درمیان فرق جاننا چاہتی ہے۔ دیکھیے، حیض کے تعلق سے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ حیض کا خون معروف ہے، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، کہ حیض کا خون معروف ہے اور عورتیں جانتی ہیں اس کو، تو اس کی جو رنگت بتائی گئی ہے وہ کالی ہے، اس کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ یہ حیض کے خون کی کیفیت ہے، یعنی عام خون سے الگ اس کے اندر تھوڑا کالا پن ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ خون کی بو الگ ہوتی ہے، اور بدبو یعنی قریب بدبو جو مکروہ قسم کی ہوتی ہے وہ الگ، وہ حیض کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ دو فرق آپ کے سامنے آ گیا، ایک خون کی رنگت سے متعلق اور ایک بو سے متعلق۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے مہینے ہی خون جاری ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کب حیض کے ایام ہیں اور کب حیض کے ایام نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال اگر کسی کو ہے اور پریشانی کے عالم میں کئی مہینے گزر رہے ہیں، تو ان کو اپنی پہلی کی جو عادت ہے، مہینے میں کب آتا تھا، پہلے کے جو ایام ہوتے تھے، جو دن ہوتے تھے، پیریڈز کے ایام جو ہوتے ہیں، ان کو وہ ایام یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی مہینے میں ان کو 20 تاریخ سے حیض آ رہا ہے اور ان کا حیض پہلے 20 سے شروع ہوتا تھا، 27 کو ختم ہو جاتا تھا، ایک دو روز آگے پیچھے مہینے کے اعتبار سے، چونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ اسی مہینہ لیتے ہیں، میلادی مہینہ لیتے ہیں، یعنی کیلنڈر جنوری فروری کے اعتبار سے چلتا ہے، تو اس میں 31 اور 29 ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ ایک دو روز کا فرق ہو جاتا ہے۔ بہرحال عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک یا دو دن کا ہی فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کی عادت یہ ہے کہ 20 کو ان کو حیض آتا تھا اور 7 دن رہنے کے بعد وہ فارغ ہو جاتی تھی، یہ ان کی پرانی عادت تھی، اس کے بعد وہ استحاضہ میں آ گئی، تو اب ان کو یہ کرنا ہے کہ استحاضہ میں اگر خون کے ذریعے سے وہ فرق نہیں کر پا رہی، خون کے ذریعے سے فرق نہیں کر پا رہی ہیں اور پرانی عادت ان کو معلوم ہے، تو اسی ڈیٹ میں سے لے کر ختم ہونے کی ڈیٹ تک، جیسے 20 سے 26 تک 7 دنوں کا پیریڈ تھا، تو اب وہ 20 کو نماز پڑھنا چھوڑ دیں گی، 26 تک چھوڑے رہیں گی، 26 کو پاک ہو جائیں گی اور غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد پھر نماز اور روزہ شروع کر دیں گی۔ تو ان کا یہ طریقہ ہوگا کہ پہلے اگر ان کو عادت معلوم تھی، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کی کوئی ایک عادت نہیں تھی، مہینے میں کبھی بھی آ جاتا تھا، کبھی پہلے آ گیا، کبھی لیٹ آ گیا، اس طریقے سے ان کی عادت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ تو اگر پیریڈز کے ایام پہلے خراب ہو چکے تھے تو اب ان کو یہ کرنا ہے، اور ابھی ان کو خون یا بو کے ذریعے سے معلوم نہیں پڑ رہا ہے، تو استحاضے کے ایام میں پورے مہینے میں 7 دن وہ متعین کر لیں گی۔ وہ 7 دن تک، اگر ان کو 7 دن تک تھا تو 7 دن، کم تھا تو کم، جیسے پہلے ان کو آتا تھا، تو اگر 7 دن ہے تو 7 دنوں تک وہ نماز روزے سے دور رہیں گی، اور وہ خود سے متعین کر لیں گی، جیسے اپنے ہی اعتبار سے 10 سے لے کر 16 تک، یا 11 سے لے کے 17 تک، یا کوئی بھی ڈیٹ متعین کر لیں گے، ہر مہینے کی اسی ڈیٹ کو وہ آگے بھی کرتی رہیں گی، تو اتنے دنوں تک، 7 دنوں تک وہ نماز روزے سے دور رہیں گی، اور پھر اس کے بعد غسل کریں گی، غسل ہونے کے بعد پاک ہے، جس طریقے سے پاکی کی جاتی ہے ویسے پاک ہوں گی، اور پھر نماز اور روزے کو اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو یہ 2 صورتیں بنتی ہیں، 3 صورتیں ہم نے ذکر کی۔ پہلے خون کے بو یا رنگت کے ذریعے سے فرق کرنا، دوسرا جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ جس کی عادت ہے وہ اپنی عادت کے مطابق عمل کرے گی، تیسری یہ کہ جس کی عادت بگڑ گئی ہے، خراب ہو چکی ہے، تو وہ مہینے کے 7 دن نماز اور روزے سے دور رہے گی، اور پھر بقیہ ایام میں نماز اور روزہ کرے گی۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے مستحاضہ عورت کا۔ باقی جو استحاضے کی حالت میں ان کو یہ کرنا ہوگا کہ ہر نماز کے لیے ان کو نیا وضو بنانا ہوگا، جیسے فجر کے لیے انہوں نے وضو کیا، تو اب فجر کی سنتیں اور فجر کی فرض نماز، اور اس کے بعد اگر تلاوت کرنا چاہتی ہیں تو اس وضو سے تلاوت وغیرہ کر سکتی ہیں۔ ظہر کے ساتھ بھی یہ ہوگا، ظہر کا وقت ہوگا تو وضو کریں گی، اس کے بعد قبلی سنتیں، فرض اور بعد کی سنتیں، اور اگر مزید نوافل پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ان کو مثال کے طور پہ
चाशरे की नमाज पढ़नी है तो चाशरे की नमाज के लिए वजू करेंगी और फिर चाशरे की नमाज जितना उनको पढ़नी है वो पढ़ लेंगी। तो गोया हर वक्त की नमाज के लिए और मुस्तकिल वजू करना होगा। ये मुस्तहादा का हुक्म है। उससे पहले वो पाकी इख्तियार करेंगी। पाकी से मुराद ये है कि खून है उसको साफ करेंगी और जो कपड़े वगैरह पे लगे होंगे तो उसको भी साफ कर लेंगी, बदन पे लगा है तो उसको भी साफ कर लेंगी। गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही पाकी हासिल कर लेंगे और कपड़े या इसी तरीके से पैड वगैरह रख के उसके बाद वजू करके वो नमाज पढ़ लेंगी। इस दौरान जो भी खून जारी होगा उससे कोई वजू पे फर्क नहीं होगा, नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।